کہ میں حکومت وقت پہ پریشان ہوں کہ آپ کو اللہ نے اتنا طاقت دیا ہے کہ اچھے چیزوں کا خاتمہ ہوا ہے، آپریشن سے، چیزوں سے، معاملات سے۔ میں تو ان پہ یہ پریشان ہوں کہ انہوں نے لغڑیوں نے گاڑیوں کو کیوں روکا ہے؟ نہ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ان سے کوئی سوال کرتا ہے۔ کل ہمارے ڈرائیوروں کو انہوں نے تمام تر برادری کو مارا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ وہ بدماشی کر رہے ہیں اور کلا ڈولا ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں۔ میں جو ہے نا ان کا مذمت کرتا ہوں اور ان کو یہ بتاتا ہوں کہ اپنے چمن کو نہیں، آپ نے پورے پشتون بیلٹ کو آپ نے بلیک میل کیا ہوا ہے، بلوچستان گورنمنٹ کو بھی آپ نے بلیک میل کیا ہوا ہے۔ اگر وہ بلیک میل کرتے ہیں تو اگر ہم کریں تو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ الحمدللہ 28,000 گاڑیوں کا سرپرستی کرتے ہیں، گلگت تک ہمارے دفتر ہے، ہم بھی انتشار پھیلائے، ہم بھی پھیلا سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ آپ کا نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ مذہب ہے، صرف ان کو بولتے ہیں لگڑی۔ لگڑی کا مطلب یہ ہے لوٹ مار، سمگلنگ۔ وہ ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، ریاست کو چیلنج پاسپورٹ کا ہے۔ پاسپورٹ ایک اسٹیٹ نے بنایا ہے کہ بھائی آپ اس کے بغیر نہیں جا سکتے ہو۔ آپ کے ملک میں چاروں بارڈرز میں کتنے دہشت گردی ہوا ہے، آپ صافی حضرات کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ تو اگر اسٹیٹ نے کوئی پالیسی بنایا ہے، وہ اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، 80 دن سے بیٹھے ہیں، کوئی ان سے نہیں پوچھتا ہے۔ سیاسی لوگ ان کے ساتھ انوالو ہے، کون انوالو ہے؟ اتنے وہ زوراور ہے کہ کل ہمارے 30 بندوں کو لہولام کیا ہے، اور جو ہے نا ہمارے تقریباً 600 ڈرائیور زخمی ہیں۔ کسی کو کسی چیز نے کاٹا ہے، وہ نہ ادھر پانی ہے نہ ادھر چیزیں ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ گاڑیوں کو یرغمال انہوں نے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مطالبات، بھائی آپ کا احتجاج ہے، آپ میں اگر اتنا ہمت اور غیرت ہے، آپ نے بارڈر کو کیوں بلیک میل کیا ہے؟ آپ اسلام آباد جائیں، آپ میں اتنا تپڑ ہے، آپ اتنا بدماش ہے۔ ایک تو کہتے ہیں چوری، پھر سینہ زوری، آپ 2 نمبر کام کرتے ہو۔ آپ کے 2 نمبر کام سے ہمارے بلوچستان کے صوبے میں بدامنی پھیلتا ہے۔ تو آپ نے کیوں ہماری گاڑیوں کو روکا ہے بھائی؟ ہم نے تمام تر لوگوں سے ملے ہیں، لائن فورسز کے تمام تر لوگوں سے، ہم نے وزیر اطلاعات، وزیر اعظم صاحب، ہمارے قابل احترام جتنے بھی اداروں سے ملے ہیں، سب نے ہم سے 1 دن 2 دن 3 دن، حکومت بے بس لگ رہا ہے ہمیں، لیکن ہم بے بس نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پشتون اور بلوچ بھائی ہے۔ میں تو آپ کو پشتو مانتا ہی نہیں ہوں کہ آپ کیسے اپنے پشتون برادری کے کل 15 بندوں کو مارا، آئی سی یو میں ابھی تک پڑے ہوئے۔ وہ جانور تو نہیں ہے، وہ ملک چلاتے ہیں، تو پھر کیوں آپ ایسا ان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ میں ابھی یہ کریں گے ہم کہ اگر گورنمنٹ سے کچھ نہیں ہو سکا، ہم بھی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم اس وجہ سے احتجاج نہیں کرتے ہیں کہ وہ جو فرعون بنے ہوئے ہیں، وہ فرعون اور اونچے ہو جائیں گے کہ ہمارے لگڑیوں کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ کیا ہے، احتجاج کیا ہے۔ ہم احتجاج بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اگر ہم فرقہ واریت ابھی پھیلائے، کل میں جاؤں گا اپنا بلوچستان میں بلوچ بیلٹ پہ کھڑا ہو جاؤں گا، جو چمن کا گاڑی آئے گا میں اس کے شیشے تو کیا، میں گاڑیاں کلاشنکوف کے زور پہ کھڑا کروں گا۔ مجھ میں اور آپ میں پھر کیا فرق ہوا؟ اپنا قبلہ درست کرے، گورنمنٹ بات کرے، پختون برادری ہے، سارے قومیں ہیں، نہ قبائلی رسم و رواج ہے، نہ کچھ ہے، غنڈہ گردی، بدماشی، سمگلنگ ہے، کون ان کو وہ کر رہا ہے؟ کل پولیس اور سب کے موجودگی میں تقریباً 25 سے 30 گاڑیوں کو مارا ہے، اور انہوں نے وہاں سے دھمکی دے رہے ہیں، کلا ڈلا فیس بک پہ سوشل میڈیا میں دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے بھی یہاں سے نکالا گاڑیوں کو، یا ایف سی یا حکومت، ہم ان کی گاڑیاں بھی جلائیں گے، ان کے ڈرائیوروں کو بھی جلائیں گے۔ اگر آپ میں اتنا ہمت اور تپڑ ہے، آپ کل جو آپ نے کیا، اگر کوئی اور آپ نے عمل کیا تو پھر ہم انشاءاللہ اتنے کمزور نہیں، ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنے، ہم بھی ایک قبیلہ ہے ہمارا، ہمارے بھی سردار نواب ہے، ہم بھی آپ کو پھر بتائیں گے کہ یہ دھرنا کیا ہوتا ہے، ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ توڑ پھوڑ کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم کسی کی گاڑیاں نہیں روکیں گے۔ جو چمن لگڑی پورے بلوچستان کو انہوں نے برباد کیا ہوا ہے، سمگلنگ پہ لگایا ہوا ہے، چرس، گانجا، ہر چیز 2 نمبر چیز آتا ہے بارڈر سے، سب کا سرپرستی یہ کرتا ہے۔
تو یہ اپنا قبلہ درست کرے. اگر اپنا قبلہ درست نہیں کرے گا, ہم ٹرانسپورٹروں کو مجبور نہ کریں, ہمیں اکسار ہے کہ جو ہے نا آپ لوگ بھی دھرنا دے. آپ لوگ بھی, گورنمنٹ نے ہم سے اپیل کیا ہے کہ آپ ہماری خاطر, عزت کی خاطر, وزیر داخلہ, ہوم سیکٹری, جس میں تمام تر لوگوں نے کہ آپ ہمیں 3-4 دن کا ٹائم دی, ہم حل نکالیں گے. لیکن کل ہمارے ڈرائیوروں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے, کل کو ان کو مار کے شہید کر دیں گے, کون ذمہ دار ہے؟ بالکل, ہم نے اپنے لوگوں کو بھیجا, ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا پاسپورٹ کی. میں نے کہا جی اللہ کرے حکومت آپ لوگوں کے لیے 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ پاسپورٹ بنائے. وہ جو ان کا پالیسی ہے وہ اسٹیٹ اور فیڈرل صوبہ کے گورنمنٹ کے ساتھ ہے. تو ہم نے حکومت کا ساتھ دیا. انڈیا پاکستان کا جنگ ہوتا ہے, مجھ سے تیل مانگتے ہیں, میں پھر بدماشی کروں کہ نہیں جی پاکستان غرق ہو جائے میں تیل نہیں دوں گا. ہم تو گورنمنٹ کا دفاع کرتے ہیں. پرلت کمیٹی کے ساتھ ہمارے, میں نے پورا وفد بھیجا تھا, گاڑیوں کو دیکھا, سب چیزوں کو, ان کو بولا بھائی آپ کیا چاہتے ہو, پیسے چاہتے ہو, گاڑیوں کو کیسے چھوڑو گے. انہوں نے کلا ڈولا بدماشی کیا. انہوں نے کہا جی جو گاڑیاں ادھر سے نکالے گا ہم ان کی ٹائریں بھی جلائیں گے, گاڑیاں بھی جلائیں گے. مطالبات ان کا یہ ہے کہ آپ حکومت کو زور دو اور آپ بھی ہمارے اس بلیک میلنگ میں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھو. ہم کبھی ریاست کے خلاف نہیں جائیں گے, ہم محب وطن پاکستانی ہیں. ہم آپ کے طرح بلیک میلر اور آپ کے طرح جو ہے نا سمگلنگ مافیا نہیں ہے جو کہ پاکستان میں, بلوچستان میں جو ہے نا صوبے کے امن کو خراب کر رہے ہیں. آپ اپنا کاروبار, مجھے تو پہلے یہ بتائیں کہ عرصہ دراز سے 40 سال سے بارڈر کھلا ہوا تھا, آپ کا پیٹ نہیں بھرا, ابھی پاسپورٹ نہیں ہے, ہم غرق ہو گئے, ہم بھوک سے مر گئے. آپ 40 سال جو ادھر لوٹ مار تھا وہ پیسے کہاں گئے آپ کے؟ بلا وجہ عوام کو پریشان کرنا ہے, ڈرائیور کلینروں کو پریشان کرنے والے. میں ان کو یہ بتاؤں کہ اپنا قبلہ درست کرے, نہیں کرے گا انشاءاللہ پھر ہم بھی, وہ فارسی میں کہتے ہیں تنگ آمد تو جنگ آمد. ہمارا گورنمنٹ کا ڈیڈ لائن کل ختم ہو جائے گا, ہم اجلاس بلائیں گے, پھر انشاءاللہ ہمارا جو مرضی ہوگا ہم میڈیا کو بتائیں گے, پھر انشاءاللہ ان لگڑیوں کا نسل یاد رکھیں گے. انشاءاللہ میں بتاؤں گا بہت جلد. بہت شکریہ. اس میں ایک